السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون سے حصے پہ غور کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ کون ہے وہ؟ کون ہے انعام یافتہ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سوچے ان کے بارے میں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ ان کی پیروی جبھی ہو سکتی ہے جب ہمیں ان سے محبت ہو، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہو۔ اس سے بڑی کسی کی خوش قسمتی نہیں ہو سکتی کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ ایک شخص کے پاس پوری دنیا کی دولت بھی ہو، لیکن اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے ناراض ہے تو وہ دنیا کا سب سے زیادہ محروم انسان ہے۔ لیکن اگر ایک انسان کے پاس دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی نہ ہو لیکن اس کا رب اس سے راضی ہے تو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے۔ نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی۔ تو جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ ہو سکتا ہے کہ دنیاوی معیار کے اعتبار سے لوگوں کے نزدیک، دنیا والوں کے نزدیک بہت بڑی ہستیاں نہ ہوں، لیکن ہمیں ان کے دنیاوی اسٹیٹس کو نہیں دیکھنا بلکہ کیا دیکھنا ہے؟ ان کے کردار کو دیکھنا ہے۔ تو اسی سوچ کے تحت یہ کتاب پڑھی گئی اور اب آخر میں چند ایک صحابیات باقی ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سیدہ فاطمہ بنت علقمہ اور سیدہ لبابہ کے بارے میں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدہ فاطمہ بنت علقمہ، اسلام اور ہجرت حبشہ۔ نام فاطمہ، والد کا نام علقمہ تھا، علقمہ بن عبداللہ عامری۔ انہوں نے مکہ میں اسلام قبول کر لیا۔ یہ اسلام قبول کرنے کے حوالے سے سبقت لے جانے والوں میں شامل تھی۔ ان کے حالات اگرچہ بہت زیادہ نہیں ملتے لیکن ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہی تھی کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی۔ سبقت کرنے والے، آگے جانے والے، فالسابقون السابقون اور بعد میں آنے والوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ کسی بھی نیکی میں آگے بڑھ جانا، چاہے وہ چھوٹی سی نیکی ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ ہم نے پچھلے ہفتے حضرت عکاشہ کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ایک فضیلت سنتے ہی فوراً دعا کرنے کے لیے کہا، اور اس کے بعد جب دوسرے صحابی نے کہا تو آپ نے اس کے لیے دعا نہیں کی، صرف پہلے والے کے لیے کی۔ تو انسان کو زندگی میں بہت سی اپرچونٹیز ملتی ہیں، دن رات نیکیاں کرنے کے بہت سے مواقع ہمارے سامنے آتے ہیں۔ موقع سامنے آتے ہی اسے گریب کرنا چاہیے، اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ موقع دوبارہ نہ آئے، اور ہو سکتا ہے دوبارہ آئے تو اس وقت اس کو اویل کرنے میں وہ اجر و ثواب نہ ہو جو پہلی دفعہ اس کے کر لینے میں تھا۔ نیکی خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ تو ان لوگوں کے لیے ان کی سب سے بڑی کوالٹی کیا تھی، اور ان خواتین کے نام یہ مسلسل جو آخر میں صحابیات آ رہی ہیں، ان کی ایک ہی کامن کوالٹی ہے، اور وہ یہ کہ وہ اسلام میں سبقت، کہ فوری طور پر لبیک کہا، اور یہ نہیں دیکھا کہ مخالفت کیسی ہے، ہمارا فیوچر کیا ہوگا، ہمارا بنے گا کیا، ہمارے گھروں کا کیا ہوگا، ہماری دنیا کا کیا ہوگا۔ انہوں نے ایک ہی چیز میں نجات دیکھی کہ ایک سچا شخص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک حق بات کی طرف پکار رہے ہیں۔ انہوں نے اس سچائی کو محسوس کیا اور فوراً لبیک کہہ دی، اور اس کے بعد پھر طرح طرح کی اذیتیں بھی سہی، لیکن ان کی استقامت میں کمی نہیں آئی۔ یہ ایک اور بہت بڑی خوبی تھی کہ جتنے شروع کے لوگ تھے ان پر اتنی ہی زیادہ تکلیفیں آئیں، اور ایک لمبے عرصے تک بھی آئیں، لیکن وہ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے کسی بھی قیمت پر۔ نہ وہ بکے، نہ انہوں نے دنیاوی مفادات دیکھے، نہ ہی وہ پچھتائے، نہ انہوں نے کوئی افسوس کیا، اور نہ ہی وہ پلٹے۔ تو اس میں بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جب ہم ایک سچائی کو دیکھ لیں، پا لیں، تو اس کے بعد ہر قیمت پر اس کو اختیار کریں، پھر چاہے جان جائے اس کی بھی پرواہ نہ کریں، جیسا کہ صحابہ کرام نے عملی طور پر یہ کر کے دکھایا کہ انہوں نے صرف اپنے گھر بار ہی نہیں چھوڑے تھے، جب جانوں کی ضرورت پیش آئی تو جانیں بھی اس راستے میں دی۔ اسی طرح ان کے خاوند سلیت بن عمرو، کیا نام ہے ان کا؟ سلیت بن عمرو،
انہوں نے بھی اسلام قبول کرنے کے حوالے سے سبقت لے جانے والوں میں شمولیت اختیار کی، یعنی ہسبینڈ وائف دونوں ہی مسلمان ہوئے. بہت گھرانوں میں تو ایسا بھی تھا کہ اگر ہسبینڈ مسلمان ہے تو بیوی نہیں ہے، بیوی ہے تو ہسبینڈ نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے فضل سے دونوں ہی اس راستے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی تھے. جب قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اذیت دینے میں بہت زیادہ بڑھ گئے اور ایذا دینے کے لیے نت نئے طریقے اپناتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی تاکہ حبشہ کے عادل حکمران کے پاس رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، کیونکہ اس حکمران کے ملک میں کسی پر ظلم روا نہیں رکھا جاتا تھا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے خاوند سلیط مہاجرین کے قافلے میں روانہ ہو گئے. قریش کو اہل ایمان کا ان کی سلطنت سے نکل جانا پسند نہ تھا، کیونکہ وہ انہیں طرح طرح کی سزائیں دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے. قریش نے قیمتی تحائف دے کر ایک وفد حبشہ کے حکمران نجاشی کی طرف بھیجا تاکہ مہاجرین کو اس وفد کے حوالے کر دے، اور جب وہ واپس آ جائیں تو انہیں دردناک سزاؤں سے دوچار کیا جائے. جو نجاشی کو خطیب المہاجرین سیدنا جعفر بن ابی طالب کے ذریعے معلوم ہوا کہ یہ مہاجرین اپنی قوم کی ایذا رسانی سے تنگ آ کر اپنا وطن چھوڑ کر بھاگے ہیں، تو اس پر پھر اس نے کیا کیا، نجاشی نے تحائف واپس کر دیے اور ان کو پناہ دی، اور اس طرح مسلمان وہاں امن کے ساتھ رہنے لگے. اور یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ جو اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑے گا، ایک تو ہے نا کسی مجبوری سے چھوڑنا یا دنیاوی فائدوں کے لیے چھوڑنا یا تجارت کے لیے چھوڑنا، اور ایک ہے صرف اور صرف دین کی غرض سے، یعنی ایک جگہ انسان کا اگر ایمان محفوظ نہیں یا وہ صحیح طور پر عمل نہیں کر پا رہا تو اس ماحول کو، اس جگہ کو چھوڑ دینا، چاہے وہ وطن ہو یا شہر ہو یا دوستوں کی ایون کمپنی. جب آپ لوگ دین کی طرف آتے ہیں تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آپ کے پچھلے دوست ہوتے ہیں وہ آپ سے کٹنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ ان کو کیا لگتے ہیں؟ بور. یس، یعنی اب آپ کے ساتھ بات کر کے ان کو مزہ نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ٹاپکس چینج ہو گئے. اب آپ کو لغو باتوں میں اور فضول باتوں میں دلچسپی نہیں رہی، لہٰذا آپ کا رسپانس اس طرح نہیں ہوتا. کیونکہ عام طور پر تو یہ ہے کہ دوسروں کو ہنسانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے جھوٹی باتیں بھی کی جاتی. اب آپ اگر جھوٹ سے بچنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو صرف سچائی میں وہ مزہ نہیں آتا جو شیطان ان کو جھوٹ میں دلاتا ہے. اسی طرح غیبت سے جب انسان بچنا شروع کر دیتا ہے، دوسروں کی کردار کشی نہیں کرتا تو اس میں بھی لوگوں کو مزہ نہیں آتا. تو اس طرح جب ٹاپک چینج ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا لامحالہ طور پر کمپنی بھی چینج ہونے لگتی، یا پھر آپ کا ان میں دل نہیں لگتا اور ان کا آپ میں دل نہیں لگتا. تو یہ بھی کیا ہے، ایک چھوٹی سی ہجرت ہوتی ہے. اور یہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ اور یہ ہجرت بھی ضروری ہوتی ہے کیونکہ انسان دین پر استقامت اختیار نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی صحبت صالح نہ ہو، یعنی اس کی کمپنی اچھی نہ ہو. اچھی سے اچھی چیز اگر کسی بھی خراب چیز کے ساتھ مکس اپ ہوتی ہے، اس میں مل جل جاتی ہے، تو اس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. مثلا بارش کا پانی آسمان سے اترتا ہے تو کیسا ہوتا ہے؟ صاف ہوتا ہے. جو بادلوں سے اترتا ہے تو صاف ہوتا ہے. لیکن اگر ہوا میں پولوشن ہو تو پھر کیسی بارش اترتی؟ ایسڈ رین، یا ویسے بھی اس میں مٹی اور گندی چیزیں ہوتی ہیں. تو صاف ستھرے پانی کو کیا ہوا؟ نیچے پہنچتے پہنچتے میلا کیوں ہو گیا؟ کس وجہ سے ہوا؟ کیونکہ جس ماحول سے وہ گزرا، جس چیز کے ساتھ مل کے وہ گزرا، اس نے اس کو میلا کر دیا. وہ اصل میں اس کی فطرت اچھی تھی، سلیم تھی، وہ بالکل صحیح تھا، لیکن ہمارے ماحول کی آلودگی نے اس کو بھی آلودہ کر دیا. تو یہ بات فرشور ہے نا کہ ایسا ہوگا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ زمین میں مختلف حصوں پہ بارش برستی. جب صاف ستھری مٹی پہ بارش برستی ہے تو اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ سوندھی سوندھی خوشبو آتی ہے نا اس میں سے. اور اگر اس میں بیج ڈالے ہوں اچھے تو پھل پھول نکل آتے ہیں، اور یعنی پودے نکلتے ہیں، اور اس سے خوشگوار باغ لگ جاتا ہے. وہی بارش جب کوڑے کے ڈھیر پہ پڑتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ سب کو پتہ نا کیا ہوتا ہے. اسی طرح ایک تالاب کا پانی ہے یا ایک نہر کا پانی ہے، صاف ستھرا پانی ہے، بہتا پانی ہے، اچھا پانی ہے، لیکن اگر اس کے اندر ایسے جانور گھس جائیں جو نجس ہیں، گندگی ان کے جسموں کو لگی ہوئی ہے، تو کیا ہوگا پانی کا حال؟ تو پانی کی جو کوالٹی تھی وہ تبدیل ہو گئی، فاسد ہو گئی، بگڑ گئی، کیونکہ اس میں گندگی مل گئی. اسی طرح آپ دیکھیں گے ہم جو غذا کھاتے ہیں وہ غذا کیا ہوتی ہے؟
حلال، طیب، صاف ستھری، خوشبودار. لیکن ہمارے پیٹ کے اندر جو نجاستیں ہوتی ہیں، جو گندی چیزیں ہوتی ہیں اور جو کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے جو وہی چیز باہر آتی ہے تو کس شکل میں آتی ہے؟ انتہائی بدبودار. تو ایک صاف ستھری غذا کو کس چیز نے بدبودار کر دیا اور کس درجے کا بدبودار کر دیا؟ اس مکسچر نے یا اس چیز نے جو اس کے ساتھ اندر جا کے ملی. تو اس لیے یہ بات ہمارے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کی پیداوار ہوتے ہیں. جس طرح کا انوائرمنٹ ہوتا ہے ہمارے ارد گرد، ویسے ہی ہم بن جاتے ہیں. ہم کتنی بھی کوشش کریں ہم اس سے بچ نہیں سکتے. بہت ہی کوئی اسٹرانگ ایمان کسی کے اندر ہو تو وہ اپنا اثر دوسروں پہ چھوڑے، یعنی یا دوسرے آپ کو تبدیل کر دیں گے یا پھر آپ دوسروں کو کر دیں گے. تو اگر آپ کا ایمان مضبوط نہیں تو کیا آپ دوسروں کو تبدیل کر سکتے؟ نہیں، کیونکہ ایمان مضبوط نہیں تو عمل بھی نہیں، اور اگر عمل نہیں تو آپ کے اثرات بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ زبانی تقریریں کچھ نہیں کرتی جب تک کہ آپ کا عمل اس کے مطابق نہ ہو. لوگ آپ کی باتوں کو نہیں دیکھتے، لوگ آپ کے عمل کو دیکھتے ہیں کہ آپ کرتے کیا ہیں. تو اس لیے اگر آپ خود یا آپ کے بہن بھائی یا کسی پر بھی جو آپ کام کر رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی وہ دین کے اندر آ جائیں تو ان کو ویسا ماحول دینا ہوگا. جہاں بھی جائیں، جہاں بھی رہیں، اپنے ارد گرد اچھا ماحول پیدا کریں. ورنہ سوسائٹی کا پریشر ایسا ہوتا ہے، لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود بھی نہیں چلتے سیدھے راستے پر تو آپ کو بھی چلنے نہیں دیں گے. انتہائی خطرہ ہے. چاہے آپ نے کتنے بھی پارے حفظ کر رکھے ہوں، آپ نے تفسیریں یاد کر رکھی ہوں، آپ ٹاپ کر رہے ہوں، آپ کے کتنے بھی اچھے نمبر ہوں، آپ نے بہت سے اسلامی کورس کر رکھے ہوں، کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ آپ ماحول نہیں بنائیں گے اور اچھے لوگوں کی تلاش میں نہیں ہوگے. یعنی اگر آپ خود نہیں بنا پا رہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے اندر قوت ہوتی ہے اور آپ دوسروں کو متاثر کر لیتے ہیں، اور بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نہیں کر پاتے. تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کو اپنے آپ کو دوسروں کے حوالے نہیں کر دینا، پھر لازمی اپنے لیے ایسے لوگ تلاش کرنے کہ جہاں پر آپ کا وہ جو 99 کا قاتل تھا، 99 لوگوں کا قاتل، اس کو توبہ کے لیے کیا مشورہ دیا گیا تھا؟ نیک بستی میں جاؤ، نیک لوگوں میں جا کے بیٹھو، تب تم باز آ سکو گے، اپنی غلطیاں چھوڑ سکو گے، ورنہ مشکل ہے. اب دیکھیے کہ درخت ہمارے ماحول کو خوشگوار بناتے ہیں، ہماری فضا کو اچھا کر دیتے ہیں. کیوں؟ لیکن جب رات ہوتی ہے تو وہی درخت کیا کرتے ہیں؟ وہی زمین ہے، وہی درخت ہیں، وہی پتے ہیں ان کے، لیکن رات کو کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرنے لگتے ہیں کیونکہ وہ سورج کی روشنی ان کو نہیں مل رہی. اس لیے جب ہماری زندگی میں بھی سورج کی روشنی نہیں رہتی، ہدایت کی روشنی نہیں رہتی، ماحول ہمارا اندھیرا ہو جاتا ہے، ہم ظلمات میں چلے جاتے ہیں، تو پھر ہمارے اندر سے بھی آکسیجن کی بجائے کاربن ڈائی آکسائڈ نکلنے لگتی ہے. ہاں، ایک درخت ایسا ہے جو رات کو بھی آکسیجن دیتا ہے. کسی کو معلوم ہے وہ کون سا؟ نیم کا درخت. یس، نیم کا درخت جو ہے وہ دن کو بھی اور رات کو بھی وہ آکسیجن ہی دیتا ہے. لیکن وہ ہے کڑوا، میٹھا نہیں ہے، لیکن بہت فائدہ مند ہے، بے شمار فائدے ہیں اس کے. تو اس لیے چاہے آپ کو نیم کا درخت بننا پڑے، پھر آپ اندھیرے میں بھی آکسیجن دیتے رہیں، لیکن آپ کو پھر اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے ایمان. اور ایسے ہی صحابہ کی زندگی جنہوں نے قربانیاں کی، ان کا مسلسل مطالعہ کرنا پڑے. کتاب اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، اب مزید اس سبجیکٹ پر ہم نہیں پڑھیں گے، لیکن آپ نے اپنے طور پر ضرور اپنا کچھ وقت سیرت کے ساتھ گزارنا ہے، کیونکہ اس سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان کو راہیں ملنے لگتی کہ یہ لوگ بھی تو چلے تھے، یہ میرے لیے مشکل راستہ تھا، ان کے لیے تو کئی گنا زیادہ مشکل راستہ تھا. یہ لکھتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ لوگ ایک اللہ غالب کی عبادت کرنے کو ان بتوں کی پوجا پاٹ پر ترجیح دیتے ہیں جن کو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے پتھروں اور لکڑیوں سے تراشا ہوتا ہے. نجاشی نے اسلام قبول کر لیا اور قریش کے وفد کو واپس بھیج دیا، ان کے تحائف واپس کر دیے. وہ وفد اپنی قوم کی طرف ذلیل و خوار ہو کر واپس آیا. مہاجرین بہترین ملک میں بہترین حکمران کی نگرانی میں خوشحالی اور اطمینان کی زندگی بسر کرنے لگے. مسلمانوں نے حبشہ میں رہتے ہوئے امن اور سکون محسوس کیا اور اس کے مومن حکمران کی شفقت اور محبت انہیں میسر آئی.
اس نے مسلمانوں کے دین کی پیروی اختیار کر لی اور وہ ان کا مومن بھائی بن گیا، چاہے وہ سینکڑوں میل دور تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی ایک اخوت کا رشتہ ہے مومنوں کے درمیان، چاہے وہ کہیں پر بھی ہوں، کسی بھی رنگ، کسی بھی نسل اور کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں۔ مسلمان کہیں بھی زخمی ہو، اس کا درد ہمیں محسوس ہونا چاہیے۔ اس پرامن ماحول میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ایک بچے کو جنم دیا جس کا نام سلیت بن سلیت تھا۔ سلیت ان کے ہسبینڈ کا نام ہے، تو ان کے بیٹے کا نام پھر کیا ہوگا؟ سلیت بن عمر جو ہے نا، یہ شوہر ہے، تو پھر سلیت کے بیٹے کیا ہوئے؟ سلیت بن سلیت ہی ہوئے۔ جب مہاجرین حبشہ سے مکہ واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے۔ مہاجرین آپ سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مہاجرین مدینہ منورہ پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر کے لیے جا چکے ہیں، وہ بھی آپ کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ جب یہ مہاجرین خیبر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے لشکر اسلام کو فتح خیبر سے نواز دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو پرجوش انداز میں خوش آمدید کہا۔ یہ مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ آ کر خوشگوار زندگی بسر کرنے لگے اور آپ کے علم سے فیضیاب ہونے لگے۔ سیدہ فاطمہ نے یہ پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ اپنے بیٹے سلیت کے دل میں اسلام کے بنیادی مسائل جاگزیں کرے اور اس کے دل میں جہاد کی محبت سمو دے تاکہ وہ اپنے باپ کی نیابت کا حق ادا کر سکے۔ سیدنا سلیت بن عمر نے باقی جنگوں میں بھی حصہ لیا، پھر انہوں نے جنگ یمامہ میں شہادت پائی جس میں ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ شریک جنگ ہوا تھا۔ خلیفہ کا ان کے بیٹے کے لیے اکرام۔ سیدنا عمر بن خطاب کے دور میں آپ کے پاس کافی مقدار میں لباس آئے جنہیں آپ نے صحابہ میں تقسیم کر دیا۔ ایک بچ گیا تو سیدنا عمر نے فرمایا، مجھے کوئی ایسا ساتھی بتائیں جس نے اپنے والدین کے ساتھ ہجرت کی ہو۔ آپ کو بتایا گیا کہ عبداللہ بن عمر اس معیار پر پورے اترتے ہیں، جو کہ ان کے اپنے بیٹے تھے۔ سیدنا عمر نے فرمایا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن سلیت بن عمر اس سے زیادہ مناسب ہے، اور وہ لباس اس کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا سلیت، ان کی والدہ سیدہ فاطمہ اور ان کے والد سیدنا سلیت بن عمر پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے اور انہیں وافر مقدار میں اجر و ثواب سے نوازے، آمین۔ آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم۔ Ustaza, when we were talking about environment, it just made me think that I feel like your environment, there's 3 results of your environment. One, that you change, you take upon the bad effects of your environment on you. Number 2, that you grow from your environment. You get better in all the things that you were doing. And number 3, that you stay the same. So it really made me think that, alhamdulillah, this part of the course and all the changes that I have brought up in myself this last year, that I spaced myself away from the things that were having bad effects on me, the friends that were having bad effects on me. But then sometimes it comes to a point where you're not excelling. You know how your tomorrow should be better than your today. So you're just staying in the same environment and around the same people, and they're not helping you grow. Your tomorrow isn't becoming better than your today. So I was talking to Mama, and Mama told me how, for the past years we've had a money plant. Money plant, the leaves grow into a vine. And we have taken it everywhere. Wherever we moved in the house, we would take the money plant with us. So this last house we moved to in Houston, the money plant wasn't growing. And Mama tried everything. There's a pani bhi diya, she changed everything she tried, and it wasn't growing. And so after months, actually pura saal ke baad, she put it outside. And she put it outside and it started growing more than it ever grew before. And Mama was like, subhanAllah, this is the effects that environment has on us. It was still long and beautiful, but it could be longer. It had that potential. And just because it was moved from one place to another, it reached its potential. Yes. So sometimes this is the same thing which happens with us. Yes. آپ سب کو ایک زندگی ملی ہے، دوسری دفعہ نہیں ملنی۔ جو کچھ کرنا ہے اسی میں کرنا ہے، تو اس کو تجربوں کی نظر نہیں کرنا کہ یہ کر لیں وہ کر لیں وہ کر لیں۔ جہاں دیکھا گرو نہیں کر رہے، آگے بڑھے، ٹھیک ہے نا؟ اور گرو کرنے کے لیے صحیح ماحول چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیت بن عمر عامری کو یمامہ کی طرف حوزہ بن علی حنفی کے پاس بھیجا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمبیسڈر بن کر گئے تھے۔ تو اس نے ان کی عزت کی، ان کو مہمان ٹھہرایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط لکھا کہ کتنی عمدہ اور خوبصورت چیز کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں، میں اپنی قوم کا خطیب اور شاعر ہوں، تو اقتدار میں سے کچھ حصہ مجھے بھی دے دیں۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا. حوضہ مسلمان نہیں ہوا اور فتح مکہ کے زمانے میں فوت ہوا. یہ تہذیب الکمال کی ایڈیشن ہے جو اس کتاب میں نہیں ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک خاص مقام دیا اور دعوت کے جو مختلف وفود مختلف علاقوں میں یہ لوگوں کو بھیجا اس میں ان کو یمامہ کی طرف بھیجا گیا. چلیے آگے چلتے. سیدہ لبابہ صغرا رضی اللہ عنہا، ان کا نام لبابہ صغرا ہے.